اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ اور برطانیہ کا ایران کو سخت پیغام، روس کی جانب سے ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کے استعمال اور دھمکیوں کی مذمت، چین کو مسائل کو بین الاقوامی قانون اور اصولوں کے مطابق حل کرنے پر زور، پاکستان کا بھی ایران کی صورتحال کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر اصرار۔ عرب ممالک نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے ممکنہ حملہ رکوانے کے لیے آخری لمحات میں بھرپور سفارتی کوششیں کی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ایک موقع دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے، ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے، ایران میں ہلاکتوں کا سلسلہ رک گیا ہے اور اب گرفتار مظاہرین کو پھانسیاں بھی نہیں ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل میں کہنا تھا کہ ایران میں امن و امان بحال ہو چکا، لوگوں کو پھانسی کی سزائیں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مظاہرین کو سخت سزائیں دینے کا الزام بے بنیاد مغربی پروپیگنڈا ہے۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام، امریکہ نے 5 ایرانی شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پابندی کی زد میں آنے والوں میں سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری، اسلامی انقلابی گارڈ کور اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز شامل ہیں۔ Yes, we have also seen these reports that basically it was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant. پاکستان ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور فضا استعمال نہ ہونے دینے کے موقع پر کاربند ہے۔ ایران کی صورتحال پر نظر ہے، مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، ہم کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین انتظامی کی ہفتہ وار بریفنگ، بھارتی آرمی چیف کے الزامات کی سختی سے تردید، کہا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں، پاکستان امیگرینٹس پالیسیوں پر امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے، امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بنوں اور کرنا میں 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق بنوں میں آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 8 خوارج مارے گئے۔ ضلع کرم میں بھی فائرنگ کے تبادلے کے دوران 5 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ضروری ہے، پاکستان آسان خدمت مرکز کے قیام پر آذربائیجان کی تعاون کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ سہولتیں میسر آئیں گی۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی۔ ماسٹر ٹرینرز خدمات کی فراہمی میں عوام سے بھرپور تعاون کریں گے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتی ہے۔ 2008 میں پی پی حکومت نے دہشت گرد حملوں کا سامنا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہنا تھا 18ویں ترمیم کے بعد JPMC صوبے کے حوالے کیا گیا۔ سندھ میں کینسر کے مریضوں کے لیے پہلی بار سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی، جناح اسپتال کو عالمی معیار کا بنا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مملکت خدادات کے ان کے تابع ہو جائے۔ یاد رکھیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھارت نے حملہ کیا، راتوں رات ابھینندن کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے واپس کیا۔
वहीं 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रखने की दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ साल कबल ही भारत पायलट को वापस किया था। पीटीआई मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद कर रही है। आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची में रैली हादसे में जाँ बाग पीटीआई के कारकुन बिलाल महसूद के अहल खाना से ताज़ीर के बाद गुफ्तगू में कहना था, पीटीआई का हर वर्कर हमारा कीमती असासा है। बिलाल महसूद की फैमिली के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के लिए एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में नुमायां बेहतरी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 126 से बेहतर होकर 98 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी पासपोर्ट के आलमी दर्जाबंदी में नुमायां बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, ये पेशरफ्त हुकूमती इक़दामात की कामयाबी का मज़हर है। आइंदा भी बेहतरी का सिलसिला जारी रहेगा। फराइज में गफलत पर आईजी सिंध जावेद आलम ओडू का सख्त एक्शन। कराची में 5 डीएसपीज को ओहदे से हटाकर कराची पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। मंगोपीर, नाज़िमाबाद, गुलबहार, जमशेद क्वार्टर और अजीजाबाद के डीएसपीज को ओहदे से हटा दिया। पीराबाद, अजीजाबाद, गुलबहार, सुल्दर बाजार, जमशेद क्वार्टर्स और रिजविया के एसएचओज भी मुअत्तल। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मश्क स्पॉन्सर्ड गैम्ब जारी। आईएसपीआर के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी मश्क में दोनों अफवाज ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मश्क के मकासद और दायरे कार पर मौजूद मेहमानों को ब्रीफिंग। इंस्पायर्ड गैम्बट 1995 से जारी दो तरफा तरबियती सिलसिले की 13वीं कड़ी है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबली में मश्क के दौरान विजिटर्स डे का भी एहतमाम। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर सीनियर अमरीकी फौजी ओहदेदारान की तकरीब में शिरकत को कमांडर रावलपिंडी भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीनी वजीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत का मनामा में बहरीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड से भी खिताब। बहरीन में सरमायाकारी शराकतदारियों के फरोग पर जोर। कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बहरीन के इक़्तिसादी हिकमत अमली की तश्कील, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और अहम शोबों में मरकजी किरदार अदा करता है। वज़ीर आज़म से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर सन हाई यान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी पर अपने गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म पर कायम है। वज़ीर आज़म ने चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए फराग़ दिलाना मामलत, बिलखुसूस पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत ताउन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी नायब वज़ीर सन हाई यान की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मामला समेत आलमी अमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के हवाले से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट को अपने ख्यालात से आगाह किया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलडीए का कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर एमनेस्टी स्कीम देने का बड़ा फैसला। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी ने असम्बली मंजूर के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान को स्कीम से बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि एमनेस्टी स्कीम से एलडीए को करोड़ों रुपए की आमदनी भी मुतवक्के है।
کراچی میں تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 سالہ بچہ جاں بحق، ماں زخمی متوفی، بچہ دیاری کھڈا مارکیٹ کا رہائشی تھا، بچے کی لاش اور زخمی خاتون ہسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق ٹریلر کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ نازوان میں پارک سے اغوا ہونے والے 3 سالہ بچہ انس بازیاب، انس کو پارک سے باہر لے جانے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی۔ فوٹیج میں خاتون کو بچے کو گود میں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق بچے کو اختبار سے بازیاب کرا کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کو وینزویلا کے خلاف مزید کارروائی کا اختیار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کا اقدام کانگریس سے مشروط کرنے کا بل 50 کے مقابلے میں 51 ووٹ سے مسترد کر دیا گیا۔ 3 ریپبلکن ارکان سینٹ نے تمام ڈیموکریٹس ارکان کے ساتھ مل کر ووٹ دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر JD وینس نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ کن ووٹ ڈالا۔ فرانس نے 6 فروری کو گرین لینڈ میں اپنا قونصل خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جین نوئل کا کہنا ہے امریکہ کو گرین لینڈ کو بلیک میل کرنے سے اور خود مختار ڈینش علاقے پر قبضے کی خواہش سے روکنا چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی۔ بالائی اضلاع میں 20 سے 23 جنوری کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ PDMA کی جانب سے پیشگی اقدامات کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔